اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ فتلقى پس حاصل کیے آدم نے من ربہ اپنے رب کی جانب سے کلمات چند کلمات فتاب علی توجہ کی رب تعالی نے ان پر انہو هو التواب الرحیم بے شک وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے قل اہبطوا ہم نے کہا اہبطوا منہا اترو تم اس سے جمیعاً تمام کے تمام فإما یأتینکم منی ہدی پس اگر بہرحال آئے گی تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت فمن تبع ہدایا جس نے اتباع کی میری ہدایت کی فلا خوف علیہم نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وکذبوا بآیاتنا اور جھٹلایا ہماری آیات کو اولئک اصحاب النار یہی لوگ آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون اسی کے اندر رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ الحمدللہ تعالی رب ذوالجلال کا کرم ہے، ہمارے 4 رکوع اس پارے کے مکمل آج ہو رہے ہیں، یعنی ایک پارے کا ایک حصہ ایک پاؤ چند آیات اس میں رہ رہی ہیں۔ انشاءاللہ دعا کریں موسم کی شدت ہماری برداشت کے اندر رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے۔ کل کی چھٹی ہماری دھند کی وجہ سے ہو گئی ہے، اگر ایسے دھند ہوتی رہی تو شاید ہماری چھٹی ہو جائے گی، آپ حضرات نے محسوس نہیں فرمانا، مجھے معذور سمجھ لیں۔ تو باقی موسم اگر صاف رہا تو انشاءاللہ آئیں گے۔ پیچھے پورا درس پورا رکوع جو چل رہا تھا کہ آدم علیہ السلام سے ایک ظاہری لغزش ہوئی، اللہ رب العزت نے ان کو اماں حوا سمیت جنت سے نکال دیا۔ جنت سے نکل جانے کے بعد جناب آدم علیہ السلام آرام سے نہیں بیٹھے تھے، زمین کے اوپر اتر کے انتہا درجے کی آہوزاری کی، انتہا درجے کی، بہت زیادہ روئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اس لغزش پہ۔ یعنی ایک بندہ ہوتا ہے نا جس کے اوپر بہت زیادہ بندے کو مان ہو اور اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو بسا اوقات بندے کو اسی بات کا دکھ ہوتا ہے، یار غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں، اگلے بندے کا اعتماد جو ٹوٹا ہے نا اس پہ بڑا دکھ ہے، اعتماد نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا۔ آدم علیہ السلام کو اس چیز کا بڑا غم تھا کہ اللہ نے میرے اوپر اتنا زیادہ بھروسہ کیا، فرشتوں کو میرے سامنے سجدے میں جھکا دیا اور مجھے بھروسہ کر کے کہا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، بس یہ جو بھروسہ ٹوٹا ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس چیز کا بڑا دکھ تھا، گلٹی اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے، اندر ہی اندر گھل رہے تھے۔ یہاں بھی اللہ نے 2 لفظ ذکر کیے نا، خوف اور حزن۔ خوف کہا جاتا ہے اس کو جو بیرونی ڈراؤ ہو، ہم یہاں پہ بیٹھے ہمیں باہر سے خطرہ ہوگا، کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی ہمیں مارے نہ، اس کو خوف کہتے ہیں۔ اور حزن کیا ہوتا ہے؟ باہر سے کسی کا غم نہیں ہے لیکن اندر ہی اندر جو غم ہوتا ہے نا، گھل رہا ہوتا ہے بندے کو، کوئی جو بندے کو اندر ہی اندر کھا رہی ہو چیز، اس کو حزن کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو حزن تھا، گلٹی تھے، اندر سے رو رہے تھے۔ ایک دن رو رہے بیٹھے ہوئے غضب کے، جناب جبریل امین نے دیکھا تو ان کو بڑا ترس آیا، ترس آ کے نا آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچ گئے، یا اللہ آدم سے لغزش تو ہوئی ہے تھوڑی سی، لیکن دیکھ تو صحیح وہ رو کتنا رہا ہے، دیکھ تو صحیح وہ بیچارہ پشیمان کتنا ہے، ندامت کتنے آئے اسے۔ اور آپ کا تو فرمان ہے جو ندامت کے ساتھ ایک آنسو بھی بہا دے نا آپ تو سارا کچھ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا جا کے دوبارہ دیکھ، کیا واقعی ابھی تک ایسے بیٹھے؟ اللہ جانتے تھے سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ لطف لینے کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے آج جناب جبریل امین کو دوبارہ بھیجا، جاؤ دیکھ کے آؤ۔ آئے جناب جبریل امین تو لمحہ بھر میں یہ ساری مسافت طے کرتے ہیں، آئے یا اللہ ابھی تک رو رہے ہیں۔ کہا اچھا جاؤ آدم کو جا کے کہو میرے انعامات جو تیرے اوپر ہوئے نا ان کو ذرا یاد کر، انعامات جو میں نے کی۔ آدم علیہ السلام کو آ کر جناب جبریل امین نے کہا ذرا اللہ کے انعامات یاد کرو، اور زیادہ روتے ہیں،
جناب جبریل امین نے پوچھا بھئی اب کیوں روتے ہو؟ کہا رونا تو اسی بات پہ آ رہا ہے کہ اس رب نے اتنے انعامات کیے تھے اور مجھ سے ایسی بڑی لغزش ہو گئی ہے، تو اس لغزش کی بنیاد پہ کہا اچھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جبریل جاؤ اب آدم کو کہہ دو کہ آپ کی توبہ کا قبول ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، بس آپ نے کیا کرنا ہے، ہم چند کلمات آپ کو سکھا رہے ہیں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، ہم کلمات سکھا رہے ہیں، ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے، ہم آپ کی ساری لغزشیں معاف فرما دیں گے۔ وہ کلمات کون سے تھے؟ راجع قول کے مطابق تمام مفسرین نے راجع قول کے مطابق فرمایا وہ جو آیت کریمہ جس کو ہم نہیں کہتے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ والی آیت تھی۔ یہ کلمات سکھائے کہ آپ اس کو کثرت سے پڑھیں، ہم آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آج بھی علماء فرماتے ہیں کسی بندے سے کوئی ایسی بڑی لغزش ہو جائے نا جس سے اللہ تعالیٰ کے انوارات اس کو کم محسوس ہو رہے ہیں، اس کو محسوس ہو رہا کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی پہلے اتنی کرم نوازیاں تھیں، میرے سے فلاں غلطی ہوئی تھی تو وہ کرم نوازیاں اللہ کی نا تھوڑی سی دور ہو گئی ہیں، وہ اس آیت کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم، تو کثرت سے پڑھے، میرا رب اس کو ہر پریشانی سے نکال دے گا۔ تو ہر پریشانی سے نکلنے کی سمجھ لیں ایک چابی ہے یہ آیت کریمہ۔ اگر ہو سکے تو بندہ صبح شام کم از کم ایک تسبیح اس کی ضرور کر لینا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اس کے ساتھ ساتھ ایک تسبیح درود پاک کی کر لے، ادھر سے اپنی گناہوں کا اعتراف اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھ کے اللہ کی رحمتوں کو کھینچنا، یہ یوں سمجھ لیں نور علی نور ہو جائے گا۔ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا فتاب علی، اللہ نے توجہ فرمائی ان کی طرف، کلمات دے دیے انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ میرا رب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا اہبطوا منہا جمیعا، اب سوال ایک ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کی ایک لغزش کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، وہ لغزش تو دور ہو گئی جب اللہ نے توبہ قبول کر لی، پھر واپس جنت میں بلایا کیوں نہیں؟ جنت سے تو ایک ظاہری لغزش کی وجہ سے نکلے تھے، وہ اللہ نے معاف فرما دی تو واپس جنت میں بلا لیتے، بس بات ختم ہو جاتی۔ فرمایا نہیں، اللہ نے فرمایا اہبطوا منہا جمیعا، اب آپ کو جنت سے نکالنے کا بھی ایک مقصد ہے، اب یہ سارا نظام چلانا تھا، انبیاء کو بھیجنا، قوموں کو بھیجنا، دعوت کا سلسلہ شروع کرنا، دیکھنا کہ کون اپنے اختیار سے گرم لحافوں کو چھوڑ کے رب کی محبت میں مسجد میں آتا ہے اور کون نہیں آتا، ان چیزوں کو میرے رب نے دیکھنا تھا، اس لیے فرمایا اے آدم اب آپ کا زمین پہ رہنا ہی زیادہ بہتر ہے، اما یأتینکم منی ہدا، میری جانب سے کچھ ہدایت آپ کو آئے گی، اب آگے انعام دیکھوں گا، فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا اس کو نہ دنیا کا خوف ہوگا نہ ہی آخرت کا غم ہوگا، البتہ جو ایسا نہیں کرے گا اس کو پھر سزا ملے گی۔ وہ کون لوگ؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، جو لوگ انکار کریں گے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے ایسے لوگ آگ میں جائیں گے اور پھر آگ میں ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک اور اشکال ہے، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، تھوڑا سا توجہ کیجئے گا۔ دنیا کا قانون ہے کہ جرم جیسا ہوتا ہے نا سزا بھی ویسی دی جاتی ہے، جرم جتنا ہوگا سزا بھی اتنی ملے گی۔ بعض لوگوں نے قرآن پاک کی اس طرح کی آیات پہ اعتراض کیا ہے، ایک بندے کو زندگی ملی ہے 50 سال، بندے کو زندگی ملی ہے 60 سال، اس 50 یا 60 سال کی زندگی میں اس نے رب کی نافرمانی کی ہے، اور آخرت کا تو ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ اب یہ جدید ظاہری طور پہ دیکھنے والے لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں، یہ کہاں کا اصول ہے کہ 50 سال نافرمانی کرے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے؟ جرم تھوڑا ہے اور سزا بہت لمبی ہے، نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، یہ تو ناانصافی ہو رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جرم کیا 50 سال اور سزا مل رہی ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں، تو ایسا کیوں ہے؟ یہ تو انصاف کے خلاف ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں بھئی دیکھیں یہ اصل بات، دنیا کا اصول شاید اسی طرح ہو کہ جیسا جرم ویسی سزا، جتنا جرم اتنی سزا، یہ اصول صحیح معنوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح معنوں میں سمجھنے کے کیا مطلب ہے؟ مطلب اصل میں یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے یوں سمجھا جائے نا
کہ جرم میں جتنی شدت ہوتی ہے سزا میں اتنی شدت ہونی چاہیے۔ اگر یہ والی بات دیکھ لینا، جس طرح کہ یہ سوال ہوا کہ اس نے نافرمانیاں 50 سال کی تو جہنم میں بھی 50 سال جلنا چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ نہیں، پھر تو لازم آتا کہ دنیا کے اندر جب کسی بینک کے اندر ڈکیتی ہو نا تو ڈکیت صرف 2 گھنٹے میں بینک کا صفایا کرتا ہے، تو اسے جیل میں بھی 2 ہی گھنٹے چلنا چاہیے تھا۔ جبکہ ہوتا کیا ہے کہ اس کی ڈکیتی کے اندر تو 2 گھنٹے لگے ہیں، لیکن سزا کیا ہوتی ہے؟ 25 سال عمر قید ہے جی اس کو، یا اس کو سزائے موت ہے۔ اس کا جرم تو 2 گھنٹے کا تھا لیکن سزا تو اس کو بھی لمبی دی گئی، کیوں؟ تو وہاں پہ جواب یہی ہوتا ہے کہ جرم بہت بڑا تھا، اس نے بہت بڑی جگہ پہ ڈاکہ مارا، تو جرم کی شدت کی وجہ سے سزا میں شدت آئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی قانون ہے، میرا رب کیفیت اور کمیت کو نہیں دیکھتا، شدت کو دیکھتا ہے، کہ جرم میں جتنی بڑی شدت ہے اتنی بڑی کیا ہوگی؟ سزا کے اندر شدت آئے گی۔ یہ کفر کرنا، اللہ کی نعمتیں کھانے کے بعد انکار کرنا، اللہ کی ذات کو نہ ماننا، اللہ کی ناشکری کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، تو سزا بھی کیا ہوگی؟ ہم فیہا خالدون، وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح جب فرما برداری کامل طریقے کی ہوگی تو میرا رب جب خوش ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے یہ پھر جنت بھی میں ہمیشہ ہمیشہ عطا فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔